ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ ہم اور آپ حضرت سلطان العارفین مخدوم المخادیم حضرت سیدنا سلطان سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی اس بابرکت اور روحانی محفل میں شریک ہیں اور بزم اشرفی کے تمام ہی منتظمین کو اس انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب کریم سب کی کوشش اور محنت کو، عقیدت کو، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں پروردگار قبول و منظور فرمائے. آج کی شب حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی مبارک رات ہے، 28 محرم کی رات ہے. اسی مناسبت سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں اور نہ جانے دنیا میں مختلف ملکوں میں کہاں کہاں عرس مبارک کی محافل سجی ہوئی ہیں. یقیناً یہ اللہ کے نیک بندوں کا جو ذکر ہے وہ ہم سب کے لیے ہمارے ایمان کی تازگی اور عمل کی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اگر یہ مقصد ذہن میں رہے تو انسان اور کوئی بھی صاحب ایمان عرس مبارک کی ان محافل سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. اور اگر مقصد ذہن میں نہ رہے تو پھر وہ سالانہ ایک عرس اور سالانہ ایک رسم ہے یا رسم بن جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کئی مقامات پر عرس مبارک ایک دن سے بھی کئی زائد دنوں پر مشتمل ہوتا ہے. جیسے ہم اور آپ دیکھتے سنتے ہیں کہ 3 روزہ عرس کی محافل ہوتی ہیں یا اور بھی اس سے بھی زیادہ دنوں پر مشتمل عرس ہوتا ہے. تو دراصل یہ جو تصور ہے وہ اگر ہم بزرگان دین کے ہاں دیکھیں تو اس کا مقصد بنیادی طور پہ تعلیم و تربیت نظر آتا ہے. یعنی پرانے ادوار میں خانقاہوں میں یہ رواج تھا کہ دور و دراز سے لوگ سفر کر کے ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، پھر وہیں پر 2-3 دن قیام کرتے تھے اور اس دوران پھر ان کی مختلف تربیتی نشستیں ہوتی تھیں. بہت کچھ سکھایا جاتا تھا، عقائد کی بھی اصلاح ہوتی تھی، اعمال کی اصلاح بھی ہوتی تھی اور بھی بہت سی چیزیں سکھائی جاتی تھی. پھر یوں 3 روزہ جو عرس کا تصور ہے یا چند روزہ عرس کا تصور ہے تو وہ محض عرس نہیں تھا بلکہ پورا ایک یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم کا وہ ایک منظر ہوتا تھا. یعلم اور یزکی جو قرآن نے فرمایا یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے. حضور علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ مقاصد بیان فرمائے کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جو یعلمہم الکتاب والحکمت، کہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، ویزکیہم اور انہیں ستھرا کرنے آئے ہیں، ان کی باطنی تربیت فرمانے آئے ہیں، اخلاقیات کو بہتر کرنے آئے ہیں، ان کے عادات و اطوار کو بہتر کرنے آئے ہیں. تو یہی تعلیم اور یہی تربیت کہلاتی ہے. ظاہر ہے کہ صوفیاء کرام جو ہیں، جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، ان تمام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے اور اسی منہج پہ چلتے ہوئے تبلیغ دین فرمائی. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہو اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے.
یعنی کوئی ولی اللہ ہو، اللہ کا ولی ہو اور علم کی نعمت سے محروم، کیونکہ علم کی نعمت وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ اے حبیب آپ یوں کہیے کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ واحد نعمت ہے۔ یا پھر ایک حدیث میں نور میں اضافے کا لفظ آتا ہے کہ میرے نور میں اضافہ فرما، اور قرآن کے مطابق علم میں اضافے کی بات فرمائی گئی۔ باقی اور دیگر چیزوں کے بارے میں کوئی ایسے اضافے کی دعا کے الفاظ ہمیں علی العموم نظر نہیں آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ تو علم کے اضافے کی بات نبی مکرم سے کروائی جائے، اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ نے علم اولین و آخرین عطا فرمایا، علم ما کانا وما یکون عطا فرمایا، سارے علوم اللہ نے آپ کے اوپر ظاہر کر دی، مگر پھر بھی حضور دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی دولت ہے، اور پھر وہ علم بھی پھر جبھی نفع بخش ہے کہ جب اس کے ساتھ عمل بھی ہو، وَيُزَكِّيهِمْ کا فیض ہو، تزکیہ نفس ہو، باطنی تربیت ہو، روحانیت ہو، پاکیزگی ہو اور اخلاقیات ہو، روحانیات ہو، تو پھر وہ علم نفع بخش علم ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں مل کر یعلم اور یزکی کا خلاصہ بن جاتا ہے۔ اسی کو تمام صوفیاء کرام نے، بزرگان دین نے اپنایا، چاہے وہ سلسلہ قادریہ ہو، چاہے وہ سلسلہ چشتیہ ہو، چاہے وہ سلسلہ نقشبندیہ ہو یا سہروردیہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی چشتیہ کی ایک شاخ سلسلہ شرفیہ ہے۔ تو جو معروف چار سلاسل ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، ان چاروں سلاسل میں اور ان کی جتنی شاخیں ہیں، تو جتنے اصل مشائخ دنیا میں رہے اور جو ان باتوں کو سمجھنے والے لوگ تھے، انہوں نے ان حقیقتوں کو سمجھا اور پہنچایا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چاروں سلاسل کے جو اصل مشائخ ہیں، جنہوں نے دنیا کے تمام خواہشات سے کٹ کر اور دنیا کے زیب و زینت سے علیحدگی اختیار کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو اپنا منشور اور مشن بنایا ہے، تو ان کی زندگی میں آپ کو یہی باتیں ملیں گی، یہی باتیں نظر آئیں گی۔ وہ ادھر ادھر کی ہوائی باتیں، قصے، کہانیاں، یہ پھر ان اصل اہل اللہ میں نظر نہیں آتی، کہ جو آج کی دنیا میں بھی، آج کے اس دور میں بھی، کہ جب ہر طرف بے دینی، الہاد اور اولیاء اللہ کا مذاق بنایا جا رہا ہے، تو ایسے دور کے تقاضوں کو وہ سمجھتے ہوئے وہ صحیح ڈائریکشن لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں آج کے اس دور میں ولایت کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ولایت کے تصور کو آج کی اس دنیا کے سامنے، جدید دنیا کے سامنے، کہ جب ہر طرف سے بڑے بڑے چیلنجز ہیں اور بڑے بڑے اعتراضات ہیں، تو آج کے اس دور میں بھی جب ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اعتراضات سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ولایت کے تصور کو پیش نہیں کر پاتے، کہ جو نئی دماغ اور نئے ذہنوں کو اپیل کر سکے، نئے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر سکے۔ ہم شاید کہ کچھ پرانے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں، پرانے یعنی جو ہمارے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، جتنے لوگ ہمارے سلسلے سے وابستہ ہیں، ہر سلسلے کی میں بات کر رہا ہوں، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، کوئی بھی ہو، عام طور پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان سلسلوں میں آج کے دور کے جدید تقاضوں کے مطابق ولایت کو، اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کو پیش کرنے اور اس کو ایک آج کے دور کی عقل کے مطابق لوگوں کے سامنے لانے کا کوئی اس حوالے سے زیادہ تصور نہیں پایا جائے گا۔ نہ ہماری خانقاہوں میں کوئی ترقی کا ایسا عملی قدم اٹھایا جاتا ہے، یعنی اگر برسوں سے عرس ہو رہا ہے تو وہ اسی طریقے سے ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے برسوں سے ہو رہا ہے،
آج کے دور کے جدید تقاضوں کے مطابق ہم دنیا کے سامنے کوئی نئی چیز پیش نہیں کر پاتے کہ جس کے نتیجے میں ہم کچھ نئے لوگوں کا اضافہ کر سکیں، نئے لوگوں کو آج ہم قریب لا سکیں، نئے لوگوں کو ہم متاثر کر سکیں۔ یہ میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ تاکہ ہم ان خطوط پر بھی اب سوچنا شروع کریں، تاکہ ہم جب اس دور میں جی رہے ہیں، ہمارے بچے جب آنے والے دور میں جئیں گے انشاءاللہ، پھر اور اس سے آنے والا دور اور نیا دور ہوگا، تو ان کے سامنے تو اور بڑے بڑے چیلنجز ہوں گے نا، اور بڑے بڑے اعتراضات ہوں گے، بڑے بڑے خطرات درپیش ہوں گے۔ ہم تو پھر بھی چلے ولایت کی اور عرس کی بات کر رہے ہیں، آج تو اصل دین کو چیلنج درپیش ہے۔ اصل دین یعنی جو دین مصطفیٰ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اور اس دین کی بھی جو بنیادیں ہیں جن میں توحید ہے، جن میں رسالت ہے اور دیگر بنیادیں ہیں، آج سوشل میڈیا پر ان چیزوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان چیزوں پر طرح طرح کے اعتراضات کر کے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم تو پھر بھی اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ بھائی اس بندے کو کسی طرح سے میں اپنے سلسلے کی طرف کیسے لے کر آؤں، یعنی وہ پہلے سے ہمارا اپنا بندہ ہے، پہلے سے ہمارا سنی بھائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ فلاں سلسلے کی طرف جانے کے بجائے میں اس کو میرے سلسلے کی طرف لے کر کیسے آؤں، اگر فلاں پہ ہے تو میں فلاں کی طرف کیسے لے کر آ جاؤں۔ ہر ایک کی ایک خواہش ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک کو اپنا سلسلہ پسند ہے، ہر ایک کو اپنے سلسلے سے محبت ہے، اپنے سلسلے کے مشائخ سے محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اپنے سلسلے کی محبت، اپنے سلسلے کے بزرگوں کی محبت، یہ ہونی بھی چاہیے۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں چیلنجز کیا ہیں، آج کے دور میں اعتراضات کہاں تک پہنچ گئے، اور لوگوں کے ذہنوں اور نوجوانوں کی عقلوں کو آج توحید کے موضوع پر، رسالت کے موضوع پر، اور دین اسلام کے موضوع پر، اور حضور کے معجزات کے موضوع پر چیلنجز لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں، اعتراضات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ہماری جو فکر ہے وہ برسوں سے بہت ہی ایک خاص دائرے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ان تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اس دور کے تقاضوں کے مطابق حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے تبلیغ دین فرمائی۔ یہ میں ایسے ایک دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ چونکہ مجھے حضرت مخدوم پاک سے محبت ہے تو میں جناب اس محبت میں یہ بات کہہ رہا ہوں، تو یہ محض ایک دعویٰ میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حضرت سلطان جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو کتابیں ہیں، یا جو کتابیں ان کے ملفوظات کی روشنی میں لکھی گئی، بعد میں مرتب کی گئی، یا خود حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی طرف جو تحریریں اور جو تحقیقات اور جو کتابیں منسوب ہیں، آج بھی اگر آپ ان کتابوں کو پڑھیں، ان کے ملفوظات کو پڑھیں، حضرت کے مکتوبات بھی ہیں، ملفوظات بھی ہیں، دونوں طرح کی کتابیں حضرت کی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر مکتوبات اشرفی کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب موجود ہے۔ آپ کے اسی اورنگی ٹاؤن کے ایک انتہائی محقق عالم دین حضرت قبلہ ممتاز اشرفی مدد اللہ العلی نے مکتوبات اشرفی کو فارسی سے اردو میں ترجمہ کر کے اور اس کے اوپر پوری تحقیقات کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت کی ہی جو ہے وہ تفسیر اشرفی بھی ہے اور مکتوبات اشرفی بھی ہے، اور اس کے علاوہ لطائف اشرفی کے نام سے حضرت سلطان جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات اور اقوال مبارکہ بھی، جو اور دیگر لوگوں نے اس پر کام کیا ہے۔ حضرت نظام الدین یمنی رحمت اللہ علیہ جو حضرت سلطان جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کے بہت چہیتے مرید تھے، انہوں نے جناب علی لطائف اشرفی کو جمع کیا فارسی زبان، پھر بعد میں اس کا اردو ترجمہ کروایا گیا، اور بہترین طریقے سے آج وہ اردو ترجمے کے ساتھ کتاب موجود ہے لطائف اشرفی کے نام سے۔ لطائف اردو میں تو لطیفے کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان کا لفظ لطائف یہ باریکیوں کو کہتے ہیں۔ ایسی ایسی باریکیاں بیان کی ہیں کہ آج بھی اگر آپ اس کو پڑھیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے، اور حضرت سلطان مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے علم کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیا اللہ رب العزت نے انہیں علم و معرفت عطا فرمایا، کیسے کیسے اللہ نے ان کو علوم عطا فرمایا،
مثال کے طور پر میں اگر آپ کو عرض کروں تو آپ کو یقیناً اس سلسلے کے ناطے سے خوشی بھی ہوگی اور حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم و معرفت کی ایک جھلک سی بھی محسوس ہوگی کہ اسی لطائف اشرفی کہ جس کی 4 جلدیں ہیں، اول، دوم، سوم، چہارم، ہمارے استاذ مکرم حضرت استاذ العلماء علامہ حقانی صاحب اشرفی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت مفتی محمد حسن حقانی اشرفی جو خلیفہ ہیں حضرت سرکار کلاں کے، حضرت مختار اشرف اشرفی سرکار کلاں کے حضرت خلیفہ ہیں علامہ حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ہی یہ کتاب مجھے اس وقت تحفے میں عطا فرمائی تھی، کیونکہ مختار اشرف سرکار کلاں کے ایک اور خلیفہ ہیں نظر اشرف حضرت ہاشم رضا اشرفی رحمۃ اللہ تعالی، تو انہوں نے وہ کتاب اپنی نگرانی میں طباعت کروائی، اس پہ کافی پیسہ خرچ کر کے اس کتاب کا اردو ترجمہ کروا کر اس کو ماشاءاللہ شائع کیا، علماء کی خدمت میں تحفے کے طور پہ پیش کیا۔ تو جب وہ کتاب حضرت علامہ حقانی صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی تو قبلہ حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہمارے دارالافتاء کے لیے جس کی نگرانی خود حضرت فرماتے تھے، تو پھر مجھے بلا کر حضرت نے وہ لطائف اشرفی مجھے عطا فرمائی۔ آج بھی وہ الحمدللہ محفوظ ہے اور میں وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور اس عرس کے موقع پر بھی میں نے اس کو دیکھا اور پڑھا۔ ہر سال وہ یادیں تازہ ہوتی ہیں، ان تمام مشائخ اشرفیہ کی یادیں بھی تازہ ہوتی ہیں۔ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس ایک کتاب کو دیکھ کر، اور اسی طرح جو حضرت قبلہ ممتاز اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دامت ذلہ العالی نے جو مکتوبات اشرفی پر کام کیا، ان دونوں کتابوں کو اگر ملا کر مطالعہ کیا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی محض ایک صوفی بزرگ نہیں تھے، محض ایک ایسے نہیں کہ پیر طریقت تھے، بس ایک خانقاہ تھی ان کی، اور جیسے خانقاہی اب نظام ہے تو لوگوں کا ذہن شاید یہی بنا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی مخدوم پاک کا بھی یہی طریقہ ہوگا، کیونکہ لوگوں کے سامنے آج کل کا خانقاہی نظام ہے نا، آج کل کی خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے، بس ذکر و اذکار ہوتا ہے، اوراد و وظائف ہوتے ہیں، پیری مریدی ہوتی ہے، دسترخوان ہوتا ہے، بیعت ہوتی ہے اور عرس ہو جاتا ہے، ماہانہ محفل ہوتی ہے یا ہفتہ واری کو محفل ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، ورد ہوتا ہے، وظیفہ ہوتا ہے، وجد ہوتا ہے، دسترخوان ہوتا ہے، لنگر شریف ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت مخدوم پاک کی خانقاہ کا بھی یہی حال ہوگا، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی۔ اس طرح تو اگر ہم نے آج کے دور میں یہی خانقاہی نظام رکھا تو خدا نخواستہ لوگوں کا ذہن یہی بنتا چلا جائے۔ الا اللہ 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اشرفی۔ قبلہ بڑے ادب سے عرض کروں گا میں آپ کی خدمت میں، بہت ادب سے عرض کروں گا، اگر آج آپ نے اس بدعت کو نہ روکا جو ابھی انہوں نے کیا ہے، آپ کے تشریف لانے پر یا کسی بھی عالم یا ناطخواں کے آنے پر، آج ہمارے اہل سنت و جماعت میں یہی طریقہ رائج کر دیا گیا۔ کوئی بھی پیر طریقت آتے ہیں، کوئی عالم یا کوئی ناطخواں آتے ہیں، تقریر کو یا کسی کی گفتگو کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، چاہے وہ اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہو، نبی کریم کی حدیث بخاری کی یا مسلم کی یا کسی بھی کتاب کی حدیث سنا رہا ہو۔ میں بہت ادب سے قبلہ عرض کروں گا کہ صرف عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر آپ نے ان مریدین کی اصلاح نہ فرمائی اور اسی طرح سے ان مریدین کی انہی نعروں کی جھنکار میں ہمارے پیر آتے رہے اسٹیجوں کے اوپر اور ان لوگوں کو نہ روکا اور ان کی اصلاح نہ کی اور کسی پیر طریقت نے کھڑے ہو کر ان کو نہ سمجھایا کہ تمہارے اندر علم کی اور علماء کی کیا اہمیت ہونی چاہیے،
میں کہتا ہوں خدا کی قسم قیامت کے دن اگر آپ کی جگہ پر میں ہوتا میں بھی جواب دہ ہوتا. میں آپ کی طرف جواب دہی کی نسبت ادب کی وجہ سے نہیں کروں گا. آپ کی جگہ میں ہوتا میں نہ روکتا, میں جواب دہ ہوتا قیامت کے دن. آج ہمارے پیروں کی ذمہ داری ہے, علماء کی ذمہ داری ہے, کم از کم ایک مرتبہ کلمہ حق بلند کریں آپ. اور اچھا ہوا آپ اس وقت پہ تشریف لائے کیونکہ میں بات بھی یہی کر رہا ہوں. آج کا خانقاہی نظام مردہ ہو چکا ہے. مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں کوئی مثال دکھائی ہے؟ مخدوم پاک تشریف لاتے ہوں اور اس وقت جناب علی لوگ کھڑے ہو کے الا اللہ کی اوراد و وظائف کرتے ہوں, ساری محفل کو ایک طرف کر دیں, عالم علماء کی تقریر کو ایک طرف کر دیں. کبھی مخدوم پاک نے مکتوبات اشرفی میں فرمایا ہو, لطائف اشرفی میں کہیں لکھا ہو, مجھے دکھائیے نا. ہم میں سے بہت سونے لطائف اشرفی کو شاید دیکھا بھی نہیں ہوگا, مکتوبات اشرفی کو شاید پڑھا بھی نہیں ہوگا. ہم برسوں سے صرف لنگر شریف, اوراد و وظائف, خانقاہ, بس ان چیزوں کا نام ہم نے سلسلہ اشرفیہ, قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, نقشبندیہ بنا کر آج ہم نے ان بزرگوں کے بارے میں بھی یہ ذہن میں تصور بنا لیا کہ شاید بھائی وہ بھی جب محفل میں آتے ہوں گے تو یہی ہوتا ہوگا. عام عوام تو بیچاری یہی سوچتی ہے, ان کا ذہن یہی بن جاتا ہے. اس لیے میں بہت ذمہ داری سے اور ادب سے حضرت کو میں نے ادب سے عرض کیا. تمام علماء سے میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ اگر محفل میں ایسی کوئی چیز دیکھیں تو ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اور طریقے سے اپنی عوام کو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. آپ کا کہا ہوا لوگ زیادہ سنتے ہیں, میرے کہے ہوئے کہ شاید یہاں اتنی اہمیت شاید نہ ہو. لوگوں کا ذہن عقیدت کے اعتبار سے آپ سے جڑا ہوا, لوگوں کا مرکز عقیدت آپ کی شخصیت ہے. اللہ اس عقیدت میں اور برکت عطا فرمائے. یہ بات میں مانتا ہوں, اس لیے میں حضرت سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت آپ ضرور فرمائیے گا, آپ ضرور فرمائیے گا. اور بھی محفلوں میں میں یہ توجہ دلا چکا ہوں کیونکہ اہل سنت و جماعت میں خانقاہی نظام تقریباً قریب المرگ اور قریب الموت ہے. اس میں ایسی ایسی رسمیں چل رہی ہیں, ایسے ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ الامان والحفیظ. الامان ایک جگہ پر میرا جانا ہوا, وہاں پر مجھے بتایا گیا, پہلے سے بتایا گیا کہ آج جو ہے نا وہ غسل مبارک ہے مزار شریف. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے غسل مبارک, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتایا گیا کہ بھائی یہ غسل مبارک کا پانی باقاعدہ تقسیم کر کے زمزم کی طرح کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے. میں نے کہا اگر آج ہم لوگوں نے اس پر آواز نہ اٹھائی نا اور میں نے تقریر میں توجہ نہ دلائی تو لوگ تو بس اسی کو زمزم کا درجہ دے کر بس اسی طرح سے تبرک کے نام پر نہ جانے کہاں تک جائیں گے. میرے دوستو ان سلسلے کے معاملات کو اتنا آگے نہ لے جاؤ کہ اصل دین, اصل شریعت پیچھے رہ جائے اور ہماری رسمیں اتنا آگے نکل جائیں. حیدرآباد میں ایک جگہ جانا ہوا میرا, وہاں پر اعلان ہوا, حیدرآباد میں اعلان ہوا کہ ابھی انشاءاللہ محفل کے اختتام پر موئے مبارک کی زیارت کرائی جائے گی. بہت اچھی بات ہے. یہاں تک تو اعلان صحیح تھا, میں سمجھا کہ شاید اتنا ہی اعلان ہوگا. اس کے بعد مزید حضرت نے اعلان فرمایا کہ انشاءاللہ اس کے بعد موئے مبارک کے ساتھ ساتھ حضور سرکار غوث اعظم سرکار بغداد کے موئے مبارک بھی ہیں. میں تھوڑا اور چونکا, پھر اور آگے بڑھتے رہے. جناب علی امام حسن کے موئے مبارک بھی ہیں, امام حسین کے موئے مبارک بھی ہیں. پھر نام در نام چلتے جا رہے ہیں. اور وہ صاحب جناب 20-25 علماء اور بزرگوں کے نام اور موئے مبارک سب کے انہوں نے کہیں سجائے ہوں گے, سب کو زیارت. میں نے وہیں پر ان سے مائک لیا, میں نے کہا میں بہت ادب سے ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے. میں نے کہا کہ خدا را موئے مبارک کو اتنا آگے نہ لے جاؤ کہ حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کا معاملہ اس کی خصوصیت برقرار نہ رہے اور ہم ان تمام کے موئے مبارک کی زیارتوں کے سلسلے شروع کر دیں صرف عقیدت اور محبت کے نام پر. کیا کوئی دلیل ہے ہمارے پاس امام حسین نے موئے مبارک دیے ہوں کسی کو؟ کوئی دلیل ہے کہ امام حسن نے, غوث اعظم نے, امام احمد رضا نے, مخدوم پاک نے یا کسی اور بزرگ نے اپنے موئے مبارک بانٹے؟ یار ان بزرگوں نے جو علم بانٹا وہ علم نہیں سیکھنا ہم نے. انہوں نے جو تفسیر قرآن لکھی ہے نا حضرت مخدوم پاک نے, وہ نہیں پڑھنی ہم نے. میں یہی کہہ رہا تھا حضرت کے آنے سے پہلے کہ لطائف اشرفی کو ذرا پڑھیے گا تو آپ کو حیرت ہوگی. ایسا لگتا ہے کہ مخدوم پاک بیک وقت مفسر قرآن بھی, کیونکہ انہوں نے اندر قرآن کی آیتوں کی تفسیر بھی بیان فرمائی. مخدوم پاک بیک وقت محدث بھی ہیں, انہوں نے اندر احادیث کی تشریح بھی کی ہوئی ہے.
مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ بیک وقت سیرت نگار بھی ہیں، انہوں نے اندر حضور کی سیرت بھی بیان فرمائی. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ اسی کتاب کے اندر بیک وقت عالمی مسافر بھی ہیں. آج ہم سیاح کی بات کرتے ہیں نا، سیاحت کی بات کرتے ہیں کہ دنیا کی سیر کی یہ فلاں ہے. حضرت مخدوم پاک کے بارے میں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیا کے کئی ممالک اور کئی خطوں کا آپ نے سفر فرمایا ہوا ہے. بیت المقدس جس پر آج اس وقت ایک جنگ ہے، غزہ کے مسلمان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. حضرت مخدوم پاک کا سفر پڑھے نا ذرا تو حضرت مخدوم پاک نے بیت المقدس کی بھی حاضری دی ہوئی ہے. مخدوم پاک نے بیت المقدس کا تذکرہ بھی کیا ہوا ہے، مسجد اقصیٰ کا، اور کیا ایمان و عرفان کے ساتھ تذکرہ فرمایا. مخدوم پاک کوہ طور، سب جانتے ہیں نا کوہ طور جہاں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل کی، مخدوم پاک لکھتے ہیں کہ یہ فقیر کوہ طور پر بھی حاضر ہوا ہے. حضرت مخدوم پاک نے کوہ طور کا بھی سفر کیا ہوا. اور بیت المقدس کا جب ذکر آیا تو حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ وہاں کئی نبیوں کے مزارات ہیں. فرماتے ہیں کہ اس فقیر نے، یعنی حضرت مخدوم پاک فرما رہے ہیں، اس فقیر نے کئی نبیوں کے مزارات پر حاضری دی، اور سب سے زیادہ جو لطف آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر آیا ہے. یعنی پورا سفر نامہ ہے، جنگلوں کا سفر بھی لکھا ہے، پہاڑوں کا سفر بھی لکھا ہے، کئی عجائبات بھی لکھے ہیں دنیا کے. وہ ایک پورا سفر نامہ ہے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. اور کئی تاریخی مقامات کا ذکر کیا ہے. اور وہاں پر پھر حضرت نے بڑے اصول لکھے ہیں سیر و سیاحت کہ خالی ایک سیر کرنا ہوتا ہے جسم کے لیے، جسمانی تفریح کے لیے، ایک سیر ہوتی ہے اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے. وہاں سے حضرت سلطان جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ نے سیر و سیاحت کے بارے میں کچھ آداب بیان فرمائے ہیں کہ لوگوں کو جب سیر درپیش ہو، سفر درپیش ہو، تو وہ کس طریقے سے سفر کرے. یہ حضرت سلطان اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ نے ساری چیزیں بیان فرمائی. پھر فرق باطلہ کا ذکر کیا، اس سے حضرت کی ایک اور علمی صلاحیت ظاہر ہوتی ہے. علم الکلام کے اعتبار سے آپ نے گفتگو کی ہے، فرقوں پر بات کی ہے، جو باطل فرقے گزر گئے یا ان میں سے کچھ کی باقیات موجود ہیں. رافضیوں کا ذکر کیا اور ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. اہل بیت کا بڑا خوبصورت ذکر کیا، ائمہ اہل بیت کا ذکر کیا. یہاں سے گویا یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت سلطان جہانگیر اشرف سمنانی اہل بیت سے بھی محبت رکھنے والے تھے اور خلفائے راشدین سے بھی محبت فرمانے والے تھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک چشتی سلسلے کا عرس ہے، اشرفی سلسلے کا عرس ہے، تو عام طور پر بہت سے سلسلوں میں گمراہی آ چکی ہے. بہت سے سلسلے کے جو اب پیر پائے جا رہے ہیں وہ عجیب و غریب طرح سے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اور ان کو صحابہ اور اہل بیت کے معاملے میں صحیح راستہ نہیں بتاتے. اس لیے سلسلہ اشرفیہ میں چونکہ علم اور علماء کا بڑا گہرا دخل ہے، کئی اکثر اشرفی خلفاء عالم ہوتے ہیں. یہ سلسلہ اشرفیہ میں عام طور پر عرصہ دراز سے ہم یہ بات دیکھتے ہیں. جیسے میں نے ابھی اپنے استاذ مکرم علامہ مفتی حسن حقانی صاحب کا ذکر کیا، اشرفی ہیں اور عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. ٹھیک ہے، وقت کے استاذ العلماء ہیں. حضرت قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے وہ رفقا میں سے ہیں اور اشرفی ہیں. ہمارے ادارے میں گلشن میں علامہ حقانی صاحب کے پاس حضرت قبلہ اظہار میاں اظہار اشرف اشرفی الجیلانی تشریف لایا کرتے تھے اور وہیں پر قیام فرماتے تھے یا محفل ہوتی تھی تو حضرت قبلہ نعیم اشرف اشرفی الجیلانی ہندوستان سے حضرت نعیم اشرف اشرفی جیلانی گلشن اقبال انوار القرآن ہمارے ادارے میں حقانی صاحب کی میزبانی میں تشریف لایا کرتے تھے. ہمیں یعنی یہ فائدہ ملا اس زمانے میں قبلہ حقانی صاحب کی برکت سے، ہم نے کئی اشرفی علماء کی زیارت کر لی، کئی اشرفی بزرگوں کو دیکھ لیا اس زمانے میں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم جن بزرگوں کا نام پڑھتے ہیں کتابوں میں، الحمدللہ ہم نے طالب علمی کے دور میں ان اشرفی بزرگوں کو کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہوا الحمدللہ. اور کیا ان کی گفتگو ہوتی تھی، کیا ان کے وہ ملفوظات عالیہ ہوتے تھے، تو وہاں پر ایک محفل سجا کرتی تھی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بڑا علمی سلسلہ رہا ہے ہمیشہ سے اشرفی سلسلے میں، اس لیے اس وقار کی لاج رکھنی ہم نے. اشرفی سلسلے کا وقار ہے علم، اشرفی سلسلے کا وقار ہے مخدوم پاک کا علم، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی تفسیر، ان کی مکتوبات، ان کی کتابیں.
اس لیے آج کے ہمارے خانقاہی نظام کو پھر سے اس موضوع پر استوار کرنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے آج علم کو سائیڈ لائن کر کے رکھا، مخدوم پاک کا خالی ذکر رہا، ان کی منقبتیں پڑھتے رہے کہ میرا گھرانہ نگرانی میں رہے اشرفی سلسلے کی، میرا گھرانہ حضرت اشرف کی نگرانی میں رہے، ہم بڑے جھومتے ہیں نا جب یہ منقبتیں پڑھی جاتی ہیں، میرے گھرانے پہ اشرف کی نظر رہے، میرے گھرانے پہ حضرت کی نگاہ رہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر نکل کر کسی نے دلیل مانگ لی کہ حضرت اشرف جیلانی رحمت اللہ سمنانی رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں ہونے کی جو بات کی ہے، تو قرآن اور حدیث سے ذرا اس کو ہم ثابت کریں، تو دلائل کے میدان میں بہت سے ہمارے نوجوان ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں بھائی دلیل ہمیں نہیں پتا، منقبت یہی ہے، ہم نے منقبت یاد کی ہوئی ہے، ہم نے اشعار یاد کیے ہوئے، دلیل ہمیں نہیں پتا۔ قادریہ سلسلے میں بھی ایسا ہی، غوث اعظم کی منقبتیں خوب پڑھی جاتی ہیں، ہر بزرگ کی منقبتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن اتنے برسوں سے جھوم رہے ہیں، پڑھنے والے جو ہیں وہ بھاری نذرانہ لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن پلٹ کر دلیل اگر مانگ لی جائے تو دلیل کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں یہی توجہ دلانا چاہتا ہوں، عرس کی محفلوں کو علم و فکر کی محفل ہم بنائیں، کچھ ہم اس پر غور کریں تاکہ ہمارے اشرفی اور دیگر سلاسل کے اندر ایک جان پیدا ہو، آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک نئی روح پیدا ہو، ایک نئی روح بیدار ہو، اور خود حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح مبارک اس سے انشاءاللہ بہت خوش ہوگی۔ خالی ذکر و اذکار کرنا حضرت مخدوم پاک کا کبھی منشور رہا ہی نہیں ہے، ان کی خانقاہ کا وہ رواج ہی نہیں تھا جو آج رواج۔ آج وہ سلسلے کے وظیفے ہوتے ہیں، دسترخوان لگ جاتا ہے، لنگر کھاتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہو گیا بھائی، 28 محرم گزر گئی، مخدوم پاک کو راضی کر لیا ہم نے۔ مخدوم پاک کا تقاضا نہیں ہے جتنا ہم یہ صرف ایک دسترخوان اور ایک محفل اور ایک لنگر کر لیا ہم۔ مخدوم پاک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، مخدوم پاک کا علم بہت عظیم علم ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت کے ملفوظات بھی بہت کمال ہیں، ایک جگہ پر حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ کا ولی، کیونکہ آج ہر ایک ولی ہونے کا دعوے دار ہے نا، تو مخدوم پاک کیا فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو اپنے قول میں بھی اور فعل میں بھی، یعنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، گنبد خضرا کے مکین آقائے دو جہاں کا تابعدار ہو۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو اپنے ظاہر میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہو اور جو اپنے باطن میں بھی گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ ہو۔ اور یہاں تک حضرت مخدوم پاک نے علم کی اہمیت پہ توجہ دلائی، فرماتے ہیں اگر کسی کو زندگی میں معلوم ہو جائے کہ میرے پاس 7 دن باقی، کتنے دن؟ 7 دن، یعنی 7 دن ہے بس زندگی میرے پاس، مخدوم پاک کا قول ہے یہ، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میرے پاس صرف 7 دن ہے، تو فرماتے ہیں بھائی وہ کیا کام کرے 7 دن کے اندر کون سا کام کرے جو آخرت کے لیے ذخیرہ ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ علم فقہ حاصل کرے۔ علم فقہ کیا ہوتا ہے؟ شریعت کا علم، روزانہ کے جو شرعی مسائل ہیں، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، وضو کا طریقہ، حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، تجارت، خرید و فروخت، لین دین، شادی بیاہ، نکاح و طلاق، وراثت، جائیداد کی تقسیم، فقہ پوری زندگی کا نام ہے، بچے کی پیدائش سے لے کر قبر تک پوری زندگی کا نام فقہ ہے۔ حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں کسی کو پتا چل جائے نا کہ میری زندگی چند دن ہے، تو فرمایا سب سے بہتر کام یہ ہے کہ وہ شریعت کا علم حاصل کرنے میں وہ وقت گزار دے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی جو حضرت سلطان جہانگیر اشرف سمنانی فرما رہے ہیں۔ اور توبہ کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں، کیونکہ توبہ کا بھی بڑا ذکر ہوتا ہے نا خانقاہوں میں، عرس میں، اور توبہ کرنی بھی چاہیے۔ مخدوم پاک نے توبہ کا کیا کمال تصور دیا، فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو ترک کر دے۔ توبہ صرف یعنی توبہ 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 کرنے کا نام نہیں، ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے توبہ 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 توبہ۔ ہم نے کوئی چیز غلط دیکھ لی، کان پکڑ لی، توبہ 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 توبہ۔ ہم نے چند لفظوں کی تکرار کو توبہ سمجھا ہوا ہے۔ حضرت سلطان جہانگیر اشرف سمنانی فرما رہے ہیں کہ توبہ گناہوں کو ترک کرنے کا نام، اور گناہوں کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا اچھی عادتوں کو اپنانے کا نام۔ یہ 2 باتیں حضرت نے فرمائی، اس کو کہتے ہیں کہ رذائل اخلاق سے کنارہ کرنا، فضائل اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا۔ یہ خلاصہ ہے ان کی گفتگو کا۔ رذائل کا مطلب ہے جو ایسی چیزیں کہ جو بیہودہ چیزوں میں شمار ہوتی ہیں،
جس میں بری عادتیں بھی آ جاتی ہیں، برے اخلاق بھی آ جاتے ہیں، برے اعمال بھی آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا یہ توبہ ہے۔ اور توبہ کا دوسرا حصہ ہے اچھے اخلاق کو اپنانا، اچھے اعمال کو اپنانا۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ توبہ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار کی تسبیح گھمانے کا نام نہیں۔ یہ ہم 100 دفعہ 200 دفعہ 500 دفعہ بھی تسبیح گھما لیں تو توبہ صرف توبہ یہ نہیں ہے، بلکہ توبہ ان تمام ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ کا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانے کا نام ہے کہ جن کو رذائل میں شمار کیا جاتا ہے، جس سے انسان کی روح آلودہ ہو جاتی ہے۔ حضرت سلطان اشرف سمنانی یہ بات فرما رہے ہیں، تو اس لیے یہ باتیں ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، چونکہ عرس کا موقع ہے تو ان کی نصیحتوں کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے۔ لنگر شریف تو ہوگا ہی ہوگا، وہ تبرک ہم لے کے جاتے ہی ہیں، لیکن یہ جو علمی روحانی تبرک ہے ہماری تربیت کے لیے ہے، اس کو ضرور ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں تو انشاءاللہ العزیز بہت کچھ اس سے ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا۔ اور حضرت سلطان جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کمال عطا فرمایا کہ آج برسہا برس گزر گئے، تقریباً 6 صدیاں تو بیتی گئی ہیں حضرت کو، مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 600 سال گزر چکے ہیں، کیونکہ اب 600 سال سے بھی اوپر کا ٹائم گزر رہا ہے، تو 600 سال تو کنفرم گزر چکے ہیں۔ مگر آپ اندازہ کریں کہ کیا کمال تھا ان کی شخصیت کا، کیا للہیت ہوگی، کیا اخلاص تھا ان کا کہ 600 سال کے بعد بھی آج وہ ہمارے درمیان زندہ ہیں، ہمارے تذکروں میں زندہ ہیں، ہمارے قلوب و روح میں زندہ ہیں۔ تو یہ وہ وعدہ ہے اللہ کا جو میں نے شروع میں قرآن کی آیت پڑھی ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا کی زندگی میں خوشخبری کیا ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے لکھا، مفسرین نے، کہ وہ دنیا کی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی زبانوں پر ان کا تذکرہ جاری فرما دیتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ان کا تذکرہ ہے اور بشارت۔ اور آخرت کی بشارت کیا ہے، وہ بھی ایک حدیث میں اس کی تشریح ملتی ہے ہمیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لَهُم مَنَابِرُ مِن نُورٍ، کہ قیامت کے دن وہ نور کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے یہ ولی اور اللہ کے جو بھی نیک بندے ہیں یہ نور کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آج ہمارے ممبر پہ بھی کوئی بیٹھ جائے نا، جو ہمارا بنایا ہوا ممبر ہے، تو وہ بھی سب سے اونچا نظر آتا ہے۔ جو ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا ممبر ہو اس پہ بیٹھا ہوا آدمی بھی اونچا لگتا ہے، تو سوچو کہ جو رب کے ممبر پہ بیٹھے گا، یعنی رب کے بنائے ہوئے ممبر پہ۔ اور ہمارا آپ کا ممبر تو لکڑی مٹی کا ہوتا ہے، اللہ نے جو ممبر تیار کیا وہ فرمایا حضور نے کہ نور کا ممبر ہوگا، تو نور کے ممبر پہ ان کے چہرے کی چمک کا کیا عالم ہوگا۔ لَهُم مَنَابِرُ مِن نُورٍ، فرمایا کہ یہ نور کے ممبر پر بٹھائے جائیں گے۔ تو چونکہ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو وقف کر دیا نا، لہٰذا اللہ نے پھر ان کی چمک دمک اتنی بڑھا دی کہ بس اب ہر طرف ان کی نورانیت ہے، ان کی روحانیت ہے۔ آخرت میں بھی ان کی برکتیں اور ان کی نورانیت نظر آئے گی، لیکن شرط یہی ہے دوستو کہ آج ہم اس کے تقاضے کو آج محسوس کریں، آج کی دنیا کے تقاضوں کے مطابق ہم اپنی اس سلسلے کی علمیت کو سامنے لے کر آئیں۔ آج وہ علمیت مخدوم پاک کتابوں میں تو ہے، لیکن وہ سامنے لانے کے لیے ہم وہ اگلی کوششیں نہیں کر پا رہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور مختلف سلاسل میں اس بات کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ان کے جو اپنے مشائخ تھے نا، وہ تو بہت محنت کی، انہوں نے بڑی ریاضتیں ہیں، بڑے اعلیٰ خلفاء گزر گئے، اور اب وہ باتیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کے لیے سوچنا چاہیے تاکہ ہم آج کے دور میں جو چیلنجز ہیں اس کے مقابلے پر حضرت مخدوم پاک کے علم کو اور ان کی دلیل کو ہم سامنے لا سکیں۔ حضرت مخدوم پاک نے توحید پر بھی بہت کمال گفتگو کی ہے جناب، اللہ کے وجود پر، پھر وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ جو صوفیاء کرام کے نظریات ہیں اس پر بھی بہت کمال گفتگو آپ نے فرمائی۔ بہرحال کون سے عنوان پر میں حوالہ دوں اور اشارہ دوں، میں خالی میں اگر نام لیتا رہوں نا حضرت رحمت اللہ علیہ کی کتاب کے عنوانات کے، تو اچھا خاصا وقت گزر جائے گا۔ ان عنوانات کی اگر میں تشریح بھی نہ کروں، خالی نام لیتا جاؤں، تو اچھی خاصی تشریح اور کافی سارا ٹائم گزر جائے گا۔ تو بہرحال بہت بڑی عظیم شخصیت، بہت کمال شخصیت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، ہم سب کو نوازا، ہم سب کو اس سلسلے کا فیض، کسی کو ڈائریکٹ سلسلے کے طور پہ ملا، کسی کو
شاگردی کے ذریعے مل رہا ہے۔ الحمدللہ جس طرح بھی حضرت مخدوم پاک کا فیض تقسیم ہو رہا ہے اور ہم سب کو حاصل ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اس فیوز و برکات سے وابستہ ہوں، اور ہم جو ہمارے ہاں محفلوں میں جو بھی اس طرح کی کوئی بے ترتیبیاں ہوتی ہیں اس پر ہم نظر رکھیں، بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ایک محفل میں حاضر ہوا تو نذرانہ بہت زیادہ لٹایا جا رہا تھا، گفتگو چل رہی ہے، خود میری تقریر کے دوران وہ نذرانہ لے کر آ گئے۔ نعت خوانوں کے پاس تو آتے ہی آتے ہیں، وہ میری تقریر میں بھی آ گئے۔ میں نے کہا بھائی میں اس طرح تو گفتگو کیسے کروں گا، آپ لوگ پیسے تو لا رہے ہیں لیکن مجھے نہیں چاہیے یہ پیسے، اس طرح تو یا تقریر رہے گی یا پھر آپ رہیں گے، کوئی ایک بات رہے گی اس میں۔ میں نے کہا اسی طرح جو ثنا خوانی ہوتی ہے اس کا بھی ادب کیجئے، نذرانہ آپ ادب سے، ابھی ماشاءاللہ میں نے نوٹ کیا کہ یہاں پر بہت ادب سے لا کر لوگوں نے نذرانہ دے دیا جس کو بھی دینا تھا، لیکن بعض محفلوں میں بعض سلاسل میں دیکھا ہے ہم نے کہ وہ 2-2 6-6 اور پتہ نہیں 10-10 لوگ آتے ہیں، ایک 10 روپے کا نوٹ ہے نا 10 لوگ لے کر آتے ہیں۔ یہ خامہ خام بس ایک ایسی رسم بنائی ہوئی ہے جس میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بھائی یہ 10 روپے کا نوٹ وہی ہے جو آپ کا اپنا ہے، یہ کسی اللہ کے ولی کی طرف سے آیا ہوا نہیں ہے، بس اس کو 10 بندوں نے خامخواہ پکڑ کے لانا ہے اور پوری محفل کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں یہ 10 لوگ جو اٹھ کے آتے ہیں، اور خامخواہ سب کو الانگتے پھلانگتے۔ حالانکہ محفلوں کا ادب یہ ہے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھیے، پھلانگنا مناسب نہیں ہے، ایک آدھ آدمی کو بھیج دیں اگر آپ نے دینے ہیں تو۔ خامخواہ اتنی نمائش کرانا، اتنی نمود و نمائش کرنا، کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا۔ یعنی آج ہمیں کچھ نہ کچھ ریویو کرنے کی ضرورت ہے نا، کچھ نہ کچھ سوچنا بھی چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی میں عرض کروں، یہ تو خرچ چونکہ شاید آج بڑی شب ہے اس لیے آج رکھا گیا، ورنہ میں یہ اکثر محفلوں میں یہ بھی توجہ دلاتا ہوں، برا نہیں مانیے گا کہ ہمارے اکثر محفلوں میں میں بات بڑے ادب سے کہہ ہی دیتا ہوں کہ وقت جو ہے نا اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، لیکن غالباً چونکہ آج بڑی شب ہے اس لیے آج یہاں رکھا گیا ہوگا، ورنہ عام طور پہ ورکنگ ڈے جو ہوتا ہے، جیسے پیر کا دن ہے صبح منگل ہے، تو میں تو اکثر محفلوں میں کہتا ہوں کہ بھائی ہفتہ اتوار میں تو پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن جو ورکنگ ڈے ہوتا ہے اس میں اتنی طویل ٹائم تک محفل کہ صبح فجر کی نماز بھی خطرے میں پڑ جائے لوگوں کے لیے، تو اس طرح لوگوں کو خطرے میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن شاید وہی 28ویں شب ہے آج اور خاص رات ہے مخدوم پاک کی، تو شاید اس لیے کیا ہوگا، ورنہ بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو ایک مناسب ٹائم کے اندر ہم اپنی محفلوں کو مکمل کریں۔ اکثر بہرحال محفلوں کے آداب ہمیں بیان کرنے چاہیے، ہمارے جو پیران طریقت ہیں ان کو محفلوں کے آداب پہ جتنا آپ فرمائیں گے اتنا اور مریدین میں وہ بات اثر کرے گی، وہ بات زیادہ مؤثر ہوگی۔ مقصد ہمارا یہی ہے کہ اثر ہو جائے، لوگ عمل کرنے والے بن جائیں، اور اپنے اندر ایک آخری بات بس عرض کرتا ہوں، ہم اپنے اندر اچھے اہل علم تیار کریں جو ہمارے اس سلسلے کی تعلیم کو زندہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، سلسلے کے علماء ہوں، وہ ہر سلسلے کے اپنے اپنے مشائخ جیسے ہمیشہ رہے ہیں، اسی طرح سلسلے کے اس وقت کے جو موجودہ تقاضوں کو سمجھنے والے اچھے اس وقت کے تقاضوں کے سمجھدار علماء ہوں، وہ ضرور ہمیں اپنے درمیان ایسے پیدا کرنے چاہیے، ان کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس سلسلے کی تعلیمات کو، مخدوم پاک کی تعلیمات کو وقتاً فوقتاً اس کا حلقہ لگا کرے، ہر مہینے حلقہ لگے، اور حضرت کے مکتوبات ہو، لطائف اشرفیہ کا درس ہو، تاکہ ان کا علم لوگوں تک پہنچ سکے، مخدوم پاک کا علم ہمارے تمام لوگوں تک، محلے تک، نوجوانوں تک پہنچ سکے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ العزیز ایک بہت بڑا علمی روحانی سلسلہ اور ایک تسلسل قائم ہو سکے گا اگر آج ہمارے دور میں خانقاہی نظام اس طرح سے علمی روحانی انداز میں کام کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت سلطان جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے فیض کی خیرات مانگتے ہوئے کہ آج کی رات میں ہم ضرور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کل کے دن بھی جتنا ہو سکے فاتحہ کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں بھی فاتحہ شریف کیجیے تاکہ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو روحانیت ہے، ان کے جو فیض و برکات ہیں وہ ہم سب کو حاصل ہو سکیں، اور ہمارے گھروں میں بھی تاکہ وہ روحانیت پہنچ سکے ضرور فاتحہ کا اہتمام بھی کیجیے، اور مخدوم پاک کا کوئی نہ کوئی قول ضرور اپنے سامنے رکھ کر اس پر ہر ہفتے ایک نیا قول ان کا تلاش کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو یہ انشاءاللہ ایک بہت بڑا علمی سلسلہ قائم ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، مخدوم پاک کی نظر کرم، مخدوم پاک کی نگاہ کرم ہم سب کو عطا فرمائے، اور بلکہ ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی معرفت عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں آج کی اس محفل میں جتنے بھی لوگوں نے شرکت فرمائی، بزم اشرفی کے دوست احباب جنہوں نے یہاں پر مجھے بھی دعوت دی، اور پورا ماشاءاللہ بڑا انتظام ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان دوستوں کی خدمات کو قبول فرمائے، جتنے اہل علم تشریف فرما ہیں سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔